السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں صبح اٹھی اور میں نے سوچا کہ میں ڈائٹ کروں، کیونکہ میں موٹی نہیں ہوں لیکن میرا جو ہے نا موٹاپا وہ میرے بازوؤں میں آتا ہے، مطلب جسے ہم پنجابی میں بولیں گے ڈولے شولے، میرے وہاں پہ آتا ہے موٹاپا، اور میرے بازو نا باقاعدہ پین کرتے ہیں پھر، اور مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے بازو اب موٹے ہو گئے ہیں یا میرے تھائے تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں۔ تو بس میں نے پھر سوچا کہ اب ڈائٹ کرتے ہیں، تو یہ گندم کا دلیا تھا، یہ میں نے بھگو دیا ہوا تھا رات کو، اور صبح اٹھ کے میں نے اس کے اندر یہ مسالے کچھ ڈالے، کالی مرچ، نمک، ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا، تھوڑی سی دادر مرچیں ڈالی، مطلب تھوڑا سا میں نے اسپائسی کر کے اس کو کھایا کہ چلو کھانے میں بھی برا نہ لگے اور میں کھا بھی لوں ایزیلی۔ تو یہ میں صبح تقریباً 10 بجے کھاتی ہوں ناشتے میں، اور پھر اس کے بعد میں کھاتی ہوں رات کو 8 بجے، میں کھانا کھا کے ختم کر دیتی ہوں۔ 8 بجے کے بعد میں کچھ بھی نہیں کھاتی، یہ 2 ٹائم یہ کھاتی ہوں، اور اگر درمیان میں کچھ کھانے پینے کو دل کرے تو وہ پھر کھیرا، مطلب اس طرح کی چیزیں، سیلیڈ وغیرہ والی چیزیں نا میں کھا لیتی ہوں۔ تو میرا برتن کافی، یہ پریشر کوکر تھوڑا گندا ہوا مطلب رگڑ کے نہیں اس کو دھویا ہوا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بازو میں پین ہو رہی ہے، تو میں کچھ برتنوں کو اچھی طرح رگڑ کے نہیں صاف کر رہی تھی۔ یہ میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا تھا، اور ساتھ میں نے وہ ڈالا تھا کارنز ڈالے تھے، کیونکہ یہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ ڈائٹ میں کھانے بھی چاہیے آپ کو۔ تو میں نے یہ بھی ڈال دیے تھے، میں نے کہا اندر فلیور آئے گا، مزے کا لگے گا۔ یہ ایک نا سوپ بن گیا تھا ایک حساب کا، یہ پک گیا تھا، میں نے پریشر کوکر لگا دیا تھا، جب یہ پک گیا تو یہ اس طرح کا ہو گیا۔ اب آپ اس میں شملہ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، بند گوبھی بھی ڈال سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن میرے پاس شملہ مرچ پڑی نہیں تھی اور بند گوبھی میں اس طرح نہیں ڈال کے کھانا چاہ رہی تھی۔ پھر میرا یہ کارنز اور گندم والا دلیا یہ جو بنا تھا نا، یہ اتنا ٹیسٹی تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہے۔ اچھا میں نے بھی بنایا فرسٹ ٹائم ہی ہے، تو پر مجھے اچھا بہت لگا۔ پھر اس کے بعد میں یہ زیرہ اور تھوڑا سا نا میں نے آئل ڈال کے، تو یہ گول لال مرچ ہوتی ہے نا، یہ والی کا مرچوں کا میں نے تڑکا بنایا، اور یہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا، تھوڑا سا آئل ڈالا، بہت زیادہ نہیں ہم نے ڈالا، اور یہ میں نے 3 دن کھایا ہے۔ ایک دن میں نے رات کو کھایا ہے، ایک دن میں نے فل ڈے کھایا ہے، مطلب صبح و شام، اور اس کے بعد اب میں کل کھاؤں گی اس کو صبح و شام، مطلب 3 ٹائم یہ میرا چل گیا آرام سے۔ تو یہ بہت مزے کا ہے، اگر آپ نے بھی بنانا ہو تو آپ بھی بنا کے، تو آپ سالن روٹی کی جگہ یہی کھا لیں، تو یہ آپ کو کمزوری نہیں ہونے دیتا ہے، آپ کی باڈی جو ہے ایکٹیو رہتی ہے، اسٹریچ، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی وہ غصہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آپ کا پیٹ فل ہو رہا تھا، یہ گندم کا دلیا اس وجہ سے۔ اور آج میں ساتھ ساتھ بڑے کام کر رہی تھی، یہ میں نے نا چاول جو ہیں یہ بھگوئے ہوئے تھے، اب ان کے اندر میں دودھ ڈالوں گی، اور یہ میں بنا یہ رہی ہوں کہ کھیر بنا رہی تھی میں، اور یہ میں نے چاول جو ہے میں نے بھگو دیے تھے، اور یہ جب بھی کے سیٹ ہو گئے تھے تو بس اب میں اس میں دودھ ڈالوں گی، اور دودھ ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ جب چاول دودھ میں پک جائیں گے تو میں پھر اس میں نا یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے چاول اندر ڈالے ہوئے ہیں، دودھ ہے، دودھ کم کوانٹٹی میں ہے، اور پانی بھی اس میں نے ڈالا کیونکہ یہ صرف بوائل ہونے ہیں اس لیے۔ تو دودھ اور چاول جو ہیں اور پانی مکس کر کے آپ نے اس کو اچھے سے بوائل کر لینا، جیسے آپ بوائل کرتے ہیں عام رائس، لیکن یہ اگر آپ زیادہ بھی کر دیں گے نا بوائل تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ صحیح بوائل ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں اس کو نا تھوڑی دیر اور پکنے دوں گی کہ تھوڑا سا یہ جو دودھ اور پانی مکس ہوا میں نے یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے، تو تھوڑا سا ڈرائی ہو، زیادہ نہیں۔ تو بس یہ تھوڑا سا ہو گیا تھا ڈرائی، تو میں نے اب یہ ڈال رہی تھی بلینڈر میں، میرے نا ایک ہاتھ میں فون تھا اور ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی تھی، اور ساتھ وہ پیچھے میں نے دلیا بھی اپنا رکھا تھا، میں ٹیسٹ کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اس ٹائم بنایا تھا اور ساتھ ہی میں یہ کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ بس پھر یہ اب میں بنا رہی ہوں، اور یہ میں بلینڈر میں ڈالوں گی، سارا میں بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر دوں گی۔ آپ آدھا بھی کر سکتے ہیں بلینڈ، اور آدھا آپ اسی طرح رہنے دے سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے نا یہ کھیر میں چاول اچھے نہیں لگتے ہیں کہ منہ میں آئیں، مجھے ہوتا ہے کہ یہ بالکل پسے ہوئے ہوں، تو میں نے بس یہ سارا وہ میں موبائل کو چھوڑوں گی، اور اس کے ساتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں کے
کی ہیلپ لے کے تو میں اس کا بلینڈ وغیرہ کروں گی. اور اب میں اس کے وہ بٹنز وغیرہ لگا رہی تھی اور سوئچ لگا رہی تھی، بٹن وغیرہ آن کیا. اب میں اچھی طرح اس کو بلینڈ کر لوں گی، اور 2 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. یہ بلینڈ ہو گیا سارا. اور اب میں یہ جو اس میں باقی کا بچا ہوا نا یہ بھی ڈال دوں گی اوپر سے، اور یہ سارا ٹوٹلی بلینڈ ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ گھر میں تو کہیں میرا بلینڈر خراب نہ ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے خراب نہیں ہوا. اچھا، کھیر میں نے ایک اور طریقے سے بھی بنائی ہے یہ، لیکن آج کل وائرل چل رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا میں چلو اسی طریقے سے بناتی ہوں. یہ اچھی ہے، مزے کی بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے بس، لیکن بہت مزے کی نہیں ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ میں اس کو کہوں. یہ وہ والی چیز نہیں ہے. اگر آپ کا دل کرے گا آپ بنا لیجیے گا، نہیں دل کرے گا تو نہ بنائیے گا. یہ تھوڑے سے رس تھے، یہ چیز میں نے اس میں وائرل دیکھی تھی کہ اس میں یہ وائرل، اس کی وجہ سے وائرل ہوئی تھی یہ کھیر، تو میں نے سوچا میں بھی ٹرائی کرتی ہوں. تھوڑے سے رس ہیں، یہ رس جو ہے یہ آپ نے اسی مکسچر میں ایڈ کر دینا جو آپ نے بلینڈ کیا تھا، مکسچر میں ایڈ کر کے اس کو بھی ایک دفعہ آپ نے بلینڈ کر لینا ہے کہ سارا رس والا مکس ہو جائے. اب یہ دیکھیں چاول، رس اور دودھ جو جس میں ہم نے بنایا تھا یہ مکس ہو گیا، اور یہ اتنی تھک سی کوانٹٹی میں آ گیا، اور تھک بھی ہے اور یہ کوانٹٹی تھی. اور اب میں نے اس کے اندر ایکسٹرا دودھ ڈالا ہے کیونکہ وہ اب مجھے پکانا بھی تو ہے اس کو، وہ اتنے تھک کو تو نہیں میں پکا سکتی تھی. یہ میں نے اچھے سے بنایا، اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا. یہ ساتھ ساتھ میں نے نا پین میں شوگر ڈالی ہے. شوگر ڈال کے میں اس کے اندر 1 چمچ پانی ڈالوں گی اور اس کا کیرملائز ہونے دوں گی. اچھا، میں نے نا کیرملائز کرتے ہوئے نا شوگر کو تھوڑا زیادہ کیرملائز کر دیا تھا شوگر کو. آپ تھوڑا سا لائٹر ٹون میں اس کو ہٹا لیں. بری نہیں لگ رہی تھی ٹیسٹ میں، لیکن کیرملائز زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ برا نہیں لگ رہا تھا. لیکن بس یہ تھا کہ کھیر کا کلر ظاہر وہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا تھا. اگر آپ تھوڑا سا یلو ہو نا تو آپ اسی ٹائم اتار لیں تو اچھا ہے، نہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کیرملائز کریں. یہ تو میں نے ویڈیو کی وجہ سے دیکھ کے اسی طرح کاپی کیا. اگر آپ اس کو ایز اٹ از جس طرح وہ دودھ کے اندر رس اور وہ چاول وغیرہ سب کچھ مکس تھا نا اسی کے اندر آپ یہ ڈال سکتے ہیں شوگر، تب بھی آپ ڈال سکتے ہیں. یہ ساری اسٹیم اکٹھی ہو گئی تھی موبائل پہ، تو یہ جیسے ایک تڑکا نہیں لگتا اس طرح والی فیل آئے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر جاتے ہی نا یہ گٹھلیاں بھی بن جائیں اس کی شوگر کی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے پھر چولہے کے اوپر کھیر کو رکھنا ہے اور پھر اس کے اندر چمچ ہلائیں گے تو یہ کیرملائز جو چینی کی ہے نا تو یہ میلٹ ہو جائے گی. تو ویسے اس کی جگہ آپ ویسے بھی چینی ڈال سکتے ہیں، کیرملائز کر کے وقتہ ڈالنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جسٹ کلر کے لیے ہی ہوا ہے، ورنہ ٹیسٹ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا اس سے، بس کلر اس کا تھوڑا چینج ہوا. اب بس میں اس کو تھوڑی دیر اور پکاؤں گی. پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی تھی کیونکہ میں نے چولہے کے اوپر نہیں اس کو مکس کیا، میں نے کہا علیحدہ ہی رکھ کے، کیونکہ میں ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے میں یہ کوکنگ کر رہی تھی. بس پھر یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر پکایا اور یہ پھر ڈش آؤٹ کیا. اور میں بھول گئی تھی ڈش آؤٹ کر کے ویڈیو بنانا، میں لیٹ گئی تھی، میں تھک بھی بڑا گئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا میرے ہاتھ میں بھی پین ہوتی ہے. تو بس پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا، میں نے کہا پلیز تم اس کو فریج میں سے نکال لو اور شیلف کے اوپر رکھ کے تو اس کی نا تھوڑی دیر کی ویڈیو بناؤ تاکہ میں لاسٹ والا ان کو آپ سب کو وہ شارٹ دکھا لوں. تو یہ اس کی لک تھی. میں نے کوئی بادام پستے وغیرہ نہیں ڈالے تھے. میں نے کہا فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیسی بنتی ہے، اس لیے میں نے کوئی بادام پستے نہیں ڈالے. اگر آپ نے ڈالنے ہو تو ڈال لیجیے گا، بری نہیں ہے، اچھی ہے.